الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی، یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون سے ملنے جا رہے تھے۔ تو میں بھی اپنے علاقے کے فرعونوں سے مخاطب ہوں، اور یہ دعا میں اپنے لیے بھی مانگتا ہوں اور اپنے شہر کے ہر شہری کے لیے مانگتا ہوں کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور مجھے قوت گویائی میں طاقت عطا فرما۔ میں اپنے لیے بھی دعا گو ہوں اور اپنے شہر کے ہر شہری کے لیے جو بڑے عرصے سے قوت گویائی سے محروم ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی گرہ کھولے، اس کا سینہ کھولے اور اسے قوت گویائی عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ سب کی اس شہر کے ساتھ، اس شہر کے مسائل کے ساتھ، اس شہر کے دکھوں کے ساتھ قلبی وابستگی کا اظہار ہے کہ آپ سب اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں پر تشریف لائے۔ بھائیوں، میرے کمیٹی ممبران نے تقریباً ہر نقطے پہ بات کر لی ہے۔ یہ ہیوی ٹریفک کی مہم جب ہم نے شروع کی تو اس وقت یہ پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سال جون کی بات ہے، تو ایک آرڈر ہوا اور اس آرڈر پہ جزوی طور پہ عمل ہوتا رہا، لیکن بعد میں اس جزوی عمل درآمد پر بھی ایک قسم کی سیکشن لگ گئی اور وہ جزوی عمل درآمد بھی ختم ہو گیا۔ اسی سال رمضان کے مہینے میں ہم نے دوبارہ یہ موومنٹ شروع کی، اور اس موومنٹ کے آغاز میں ہم نے وفود کی صورت میں اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا سے ملاقاتیں کی، اسے بریفنگ دی، اسے درخواستیں دی، تو اس نے ہمیں ایک ہی جواب دیا بار بار کی بریفنگز کے بعد کہ میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لوں گی اور سب کی ایک جوائنٹ میٹنگ کروں گی۔ وہ جوائنٹ میٹنگ کے بعد کنسنسس سے ایک آرڈر پاس ہوا جو 22 جون کو کینسل کر دیا گیا، 21 جون کو کینسل کر دیا گیا۔ میں آپ سب کے سامنے ایک بات دہرا رہا ہوں جو میرے پیش رو ملک اشفاق نے کی ہے کہ یہاں ہماری انتظامیہ میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو انتظامیہ کے لبادے میں مافیاز کے نمائندے ہیں، جو انتظامیہ کے لبادے میں جو اسٹیٹ ایکٹرز نہیں بلکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریفک پولیس کے اندر ایک کالی بھیڑ ہے۔ پہلے دن سے ہی اس نے کہا کہ یہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا جواز ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا پنجاب کے اندر ٹریفک روکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے دلیل سے اسے بتایا، سمجھایا، پھر اس نے وہ دوسری بات لے آیا کہ میرے پاس نفری نہیں ہے۔ ہم نے نفری کی بھی کمی پوری کر دی، لیکن 2 جون کو ہونے والے آرڈر کو 7 جون تک اس نے خیبر پختونخوا سائٹ پہ ٹریفک پولیس ڈپیوٹ نہیں کی، اور اس نے اسٹیٹ آرڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ ہماری کمیٹی نے عوام کی تعاون سے اس اسٹیٹ آرڈر کو امپلیمنٹ کروایا، اور آپ ٹریفک پولیس سے آپ صافی دوست بیٹھے ان کا شیڈول نکلوائیں۔ 7 جون سے پہلے اگر کوئی ڈیوٹی گانگو بیریئر پہ نکل آئے تو مجھے بتائیں۔ اس نے کوئی بندہ ڈپیوٹ تک نہیں کیا، اور بعد میں بھی جتنا ڈرامہ بنایا گیا اس کے پیچھے یہ ٹریفک پولیس کا ڈی ایس پی ہے۔ اس کو کسی سرکاری نوکری پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے یہ وردی اتار دے اور بطخوری شروع کر دے۔
جو آرڈر اسسٹنٹ کمشنر نے کینسل کیا، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ 21 جون کا آرڈر۔ اس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور مافیاز کے کہنے پہ، جنہوں نے رات کو ڈرون خواب کی صورت میں سے ڈرایا تھا، یہ ہمارے مریضوں کو ایمبولینس کے اندر قتل کرنا چاہتی ہے، ہمارے بچوں کو سکول نہیں پہنچنے دینا چاہتی، ہمارے نوکری پیشہ لوگوں کو دفاتر نہیں پہنچنے دینا چاہتی، ہمارے لوکل روزگار کرنے والوں کو روزگار نہیں کرنے دینا چاہتی۔ اور یہ جو آرڈر اسسٹنٹ کمشنر نے دیا ہے، اس آرڈر کو ہم نہیں مانتے اور اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کر اس آرڈر کو پھاڑتا ہوں۔ ہم اس آرڈر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ نے ایک FIR کی، آپ 1000 FIRیں کریں، آپ نے جس کے کہنے پہ کرنی ہے کریں، ہم شہری حقوق کی جدوجہد سے باز نہیں آئیں گے۔ ہم اپنے شہر کو، جسے ان تمام لوگوں نے جنہوں نے پچھلے، وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم 50 سال سے یہاں حکمرانی کرتے ہیں، آج ٹیکسلا کا بچہ ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم نے اس شہر کو کیا دیا؟ تم نے 50 سال اقتدار کیا تو ہیوی ٹریفک کے لیے الگ روٹ کیوں نہیں دیا؟ تم نے 50 سال اقتدار کیا تو اس شہر کو ایک تعلیمی ادارہ، ایک سرکاری اسکول بھی نیا نہیں دیا۔ تم نے بچوں سے یہاں کھیلنے کا گراؤنڈ چھین لیا۔ تم نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور تم پھر بھی کہتے ہو کہ ہم ٹیکسلا شہر کے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو اس شہر پر اقتدار کرتے رہے، مقتدر رہے اور ابھی بھی ہیں یا ابھی 2-3 مہینے پہلے تک تھے، ان سب کو اپنے آپ کو ٹیکسلا کا شہری ڈکلیئر کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بے شک انہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایکسپریس اخبار کے کالم نگار ہیں تنویر کیسر، شاید آپ سارے صحافی دوست جانتے ہیں۔ ایک روز ہم یہاں بیٹھے تھے ملک آفتاب کے ہوٹل پہ، تو انہوں نے کہا میں 1970 میں پہلی مرتبہ ٹیکسلا آیا اور میں سمجھتا ہوں وہ جدید ترین ٹیکسلا تھا اور آج کا ٹیکسلا 2000 سال پرانا ہے۔ دوسرا سال جا رہا ہے، HMC روڈ پہ ایک پل بنانا تھا تم نے، وہ تم سے بن نہیں سکا، اور جو اس کا متبادل راستہ دیا ہوا ہے تم سے اتنا نہیں ہوا کہ وہاں سے ایسا راستہ بنا دو کہ ٹریفک تو طریقے سے گزر سکے، تم نے اس کو بھی جان بوجھ کے جام کیا ہوا ہے۔ HMC روڈ کے دونوں اطراف میں خندقیں کھودی ہوئی ہیں، دوسرا برس جا رہا ہے، تم نے ٹیکسلا شہر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور یہ جو ہمارے اس روڈ پہ ٹیکسلا بائی پاس سے آگے بطہ خوری کا ایک مرکز کھلا ہوا ہے پچھلے 15-18 سال سے یا 20 سال سے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہم NHA سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کس قانون کی بنیاد پر یہ ٹول پلازہ لگانے کی اجازت دے رکھی ہے؟ 5-6 کلومیٹر دور سنجانی کا ٹول پلازہ ہے جو کہ نیشنل ہائی وے کے اوپر ہے۔ خانپور روڈ پہ یہ ٹول پلازہ قائم کرنے کی NHA نے اجازت کیسے دی ہے؟ ہم NHA سے سوال کرتے ہیں۔ اور اس کے خلاف بھی، اور جو آرڈر اسسٹنٹ کمشنر نے پاس کیا ہے اس کے خلاف بھی ہم قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ میں آپ بھائیوں کی وساطت سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شہری حقوق کی جدوجہد سے قطعاً باز نہیں آئیں گے۔ اب ٹیکسلا شہر کی ہر سڑک پر ہیوی ٹریفک رات کو 11 بجے کے بعد گزرے گی اور اس جدوجہد سے ہم باز نہیں آئیں گے۔ وہ HMC روڈ ہو، وہ ٹیکسلا کا خانپور روڈ ہو یا ٹیکسلا کا GD روڈ ہو، ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور اسے انٹرسٹی کا درجہ دلوانے کی کوشش کریں گے کہ جو سینکڑوں لوگ ڈیمپرز نے کچل دیے ہیں اور GD روڈ جس طرح سے ایک مقتل گاہ بنی ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ اس کے خلاف بھی جدوجہد کریں گے۔ اب شہری حقوق کے لیے، اپنے شہر کے باسیوں کے لیے، اپنے شہر کے معصوم بچوں کے لیے، اپنے شہر کے تاجروں کے لیے، اپنے شہر کے نوکری پیشہ لوگوں کے لیے اور اپنے شہر میں آنے والے باہر کے ملکوں کے مہمانوں کے لیے جو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کریں گے اور اپنے شہر کو کوئی
مافیا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی سیاستدان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی سرکاری عہدیدار کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن عوامی جدوجہد کے سامنے ایک دن ان کو گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ یہ شہر ہیوی ٹریفک جو دن رات یہاں دندناتی ہے اس سے آزاد ہوگا۔ یہ شہر اسکولوں کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک سے آراستہ ہوگا۔ اور ایک بات کہ اس شہر میں ہماری بچیاں ویرانے میں پڑھنے جاتی ہیں، اور ہم نے جانوروں کے علاج کے لیے شہر کے قلب میں شفا خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ بھی 50 سال کے مقتدر لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ ہماری بچیوں کا کیا قصور ہے۔ تو ان تمام اطراف، یہ کمیٹی کسی سیاست کے لیے نہیں بنی، میں ضرور اپنی پارٹی کا ذمہ دار ہوں، میں نے الیکشن لڑا بھی ہے، لڑوں گا بھی، لیکن یہ الیکشن لڑنے کا فورم نہیں ہے۔ یہ فورم اس شہر کا ہے، یہ فورم اس شہریوں کا ہے، ہر درد دل رکھنے والے شہری کی یہ آواز ہے۔ یہ فورم، یہ انجینئر آصف صاحب، ان کا جماعت اسلامی سے کیا تعلق ہے؟ حیدر علی کا کیا تعلق ہے جماعت اسلامی سے؟ ملک اشفاق کا کیا تعلق ہے؟ ملک طاہر سلیمان کا کیا تعلق ہے؟ ریاض احمد صاحب کا کیا تعلق ہے؟ صدیقی صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اور ہماری پشت پناہی کرنے والے، ہماری پشت بانی کرنے والے سینکڑوں لوگ، شاید 2 4 10 جماعت اسلامی کے بھی ہوں، لیکن یہ تو وہ غریب شہری ہیں، یہ تو وہ اپنے حقوق سے محروم شہری ہیں جو اس تحریک کی پشت بانی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ پرچے ہوتے ہیں، جیلیں آتی ہیں، گرفتاریاں آتی ہیں، ہم ہر بات کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے۔ ہم اس تحریک کو پوری تحصیل ٹیکسلا میں پھیلانے کا اعلان کرتے ہیں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں جائیں گے۔ ہمارا اسسٹنٹ کمشنر سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی مطالبہ کریں، لیکن میں اس سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اسے کون سا ڈراؤنا خواب آیا تھا کہ وہ صبح جب اٹھی تو اس نے جاتے ہی پہلا آرڈر یہ کیا کہ میں اپنے پرانے آرڈر کو کینسل کرتی ہوں۔ یہ ضرور بتا جائے۔ باقی ہمارے مطالبات اسٹیٹ سے ضرور ہیں، ظاہر ہے ہم نے اسٹیٹ سے مطالبات کرنے ہیں، ہم نے جمہوری جدوجہد کرنی ہے، ہم اپنے بیسک رائٹس سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم کوئی بھی مشکلات آئیں گی انشاءاللہ اپنی اس بنیادی جدوجہد پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔